تو عامر بھائی میں تو اس حق میں ہوں کہ صلح صفائی ہو جائے اور یہ جو باقی جو ہے جنگ مزید نہ پھیلے، اس سے تو بہت ہی نقصان ہوگا. کیا کہتے ہیں عامر بھائی اس کے بارے میں؟ نہیں نہیں میں تو بالکل یہ کہتا ہوں کہ دعا یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے. جی جی، حدیث ہے کہ مومن جو ہے وہ کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرتا، مگر جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر پیٹھ نہیں دکھاتا. بالکل. یہ تو حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ایمان کی نشانی ہے. قرآن میں چند کبیرہ گناہوں کے اندر سے، الکبائر میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر اس سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور اس کو باقاعدہ معاف کرنے کے لیے چند صحابہ کے لیے پھر آیات اتری تھی کہ دیکھو یہ بہت بڑا، یعنی آیات کا نازل ہونا ایک بہت بڑا مقدمہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ کی ذات یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے کہ دیکھو یہ نظام قائم ہونا تھا اور اس پہ میدان میں تم موجود تھے، اور تم اگر یہاں سے بھاگے ہو تو پھر دیکھ لو کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ یہ کہ کوئی اسٹریٹجی کا معاملہ کرنا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی نئی تدبیر یا پیچھے سے بیک اپ سپورٹ چاہیے ہو، یعنی کہ وہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کون کیوں فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، لوگ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، وہ طریقہ کار. تو یہ تو کبائر میں سے ہے. باقی رہی بات امن کی، تو ذوالفقار بھائی کون سا مسلمان ہے یا کون سا انسان ہے، اس سے بھی اوپر نکل کر کہیں تو، کیونکہ ہمارے کئی لوگ انسانیت کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، تو انہی کی زبان میں کون سا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ بھئی جنگ میں بچے مر رہے ہیں، بم گر رہے ہیں، ہاسپٹل تباہ ہو رہے ہیں، پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، سکولز پر بمبارڈمنٹ، ابھی لبنان کے اوپر اٹیک کر دیا بارڈر کے اوپر، ایجپٹ پہ غلطی سے کہتے ہیں جی وہاں ٹینک کے جو ہے نا وہ گولے برسائے ہیں، ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر ٹینشن رائز ہوئی ہے، جارڈن کے اوپر حملے کر رہے ہیں، لبنان کے اوپر کر رہے ہیں، سیریا کے اوپر، ڈماسکس کے اوپر انہوں نے مار دی ہیں. یہ خبر آ رہی ہے الجزیرہ کی کہ ڈماسکس کے اوپر انہوں نے میزائل داغ دی ہیں، یعنی 5-7 ملک جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں. تو بچنا ان کا بھی کچھ نہیں ہے اگر یہ چیز کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اگر آپ ہم سے پوچھے تو ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی جنگ نہیں ہونی چاہیے، مگر اگر آپ ہم پہ مسلط کرو گے تو پھر چھوڑنا چھاڑنا ہم پیچھے نے نہیں کوئی ہٹے نہیں ہے، گا، پیچھے نہیں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہٹا جائے گا. عامر بھائی امن، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ہاں یہ جی، بالکل ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ جو گریٹر اسرائیل کے میپس بنا کے اسرائیل اس کو شائع کرتا ہے اور اس کے اندر فلسطین ہے ہی کوئی نہیں، یہ صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی، کیا حد ہو گئی ہے یہ آفیشلی یہ صلح کہنے کے کہ لیے. ہم گریٹر اسرائیل کے اندر یہ ممالک جو ہیں یہ ہماری سلطنت ہوں گے اور ہماری حکومت ہوگی اور یہاں پر یہودی آباد ہوں گے، تو یار ان کا پلان تو بہت لمبا ہے. تو یار اور پیچھے انہوں نے عامر بھائی، عامر میں سوچ رہا ہوں یار کہ انہوں نے چھوڑا کیا ہے یار. فلسطین کا وہ میپ دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوں جی کہ جی یہ جی، ابھی بھی راضی نہیں ہے، یہ ابھی بھی راضی نہیں ہے، ابھی بھی یہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ فلسطین کا جو ہے وہ حصہ جو باقی بچ گیا وہ بھی ہتھیانا چاہتے ہیں، اور یہاں کی عوام کو یہاں سے کہتے ہیں نکل جاؤ، وہ اڑ جائیں یار ہوا میں. یہ کیسی بات ہے یار، کیسے ممکن ہے؟ ایسے میں صلح تو میرا خیال ہے کہ ایٹ دا اینڈ انہیں کرنی ہی پڑے گی. اور یہ 2 ریاستی حل چلیں اس حد تک ہم مان لیتے ہیں، 2 ریاستی حل جو تھا اس کے اوپر ہی آ جائے، فلسطین کو تسلیم کرے. نہیں 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 علی بھائی یہ نہیں ہونا. آپ میری بات سنیں، مثال سے سمجھاتا ہوں. علی بھائی آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے جی جی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شیشہ چبھا ہوا ہے پاؤں میں، بالکل. اور آپ ٹشو لے کے یا کپڑے کا ٹکڑا لے کے اس رشتے ہوئے خون کو سائڈوں سے صاف کرتے رہے، مگر اس چبھے ہوئے شیشے کے ٹکڑے کو نکالے نا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہونا، مزید بڑھ جانا ہے. تو بس یہ ہے، آپ کو کتا کنویں سے باہر نکالنا پڑنا ہے. ہوں، یہ جب تک کتا اس کنویں سے باہر نہیں نکلے گا پانی نے پاک نہیں ہونا. سمپل فلسفی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. اسرائیل جب تک وہاں موجود ہے، یعنی اسرائیلی لوگ وہاں پر موجود ہیں، اسرائیل تو دنیا کے کسی نقشے کے اوپر ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بالکل جو مرضی ادھر سے ادھر نقشے بنا لے اپنی مرضی سے. کئی لوگوں کو شوق ہے نقشے میں کچھ ایڈ کرنے کا، کچھ ایڈ کرنے کا، تو کرتے رہیں، اس کا تو کیا ہے. کئیوں نے اکھنڈ بھارت کے نقشے بھی تو بنائے ہوئے ہیں نا، تو ہم کیا کریں اس بالکل کا. بالکل خوابوں کے اوپر تو پابندی نہیں ہے نا جی. اچھا بالکل بالکل. اچھا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسرائیل جو سوچ لے کے میدان کے اندر اترا ہے، یار اس سوچ کو آپ 2 اسٹیٹ کے ساتھ بھی حل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تھیوریز پیش کی جا چکی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سولوشن ٹیبل پہ رکھ کر بات نہیں کی گئی. وہ کہتے ہیں جتنا فلسطین کی اسٹیٹ آئے گی نا وہ رہے گی ہماری ایڈمنسٹریشن اور کنٹرول کے انڈر. تو فائدہ کیا؟ یہ کیا فائدہ اس ہوا؟ طرح کی تو یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے پھر. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ ان سب منرلز اور ریسورسز کے اوپر، کیونکہ ٹیکنالوجی آبویسلی، تو وہ سب ان ایریاز کے اوپر
قابض ہونا چاہتے ہیں جو ایریاز ٹریڈ کے لیے یا منرلز کے لیے یا ریسورسز کے لیے بہت رچ ہیں، بہت رچ ہیں، وہ ان سارے. اچھا پھر ریلیجس ڈائیورسٹی جو ہے جو ان کے کنٹرول میں رہے گی ایسٹرن یروشلم، وہ اس کو بھی قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. تو کنفلکٹ یہ ہے 1967 کی حدود سے بھی پیچھے نکلتے ہیں. نمبر ایک ان کو اس حدود سے پیچھے نکلنا ہوگا، اس کو ریورس کرنا ہوگا سارے گناہوں کو اپنے. نمبر دو جسے توبہ نصوحہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اندر ندامت ہو، ریگریٹ ہو، اور دوسری بار اس کو دہرانے سے پرہیز کریں. یہ 3 شرطیں ہوتی ہیں جس کو توبہ نصوحہ کہتے ہیں. یہ توبہ نصوحہ کریں، جو گناہ کیے ہیں ان سے پیچھے ہٹیں، دل میں ریگریٹ ہو کہ برا کیا، سوری بولیں، پوری دنیا کو سوری بولیں کہ ہم نے زیادتیاں کی ہیں، جو اوپریس کیا ہوا ہے، جو بچے مارے ہیں، جو عورتیں ماری ہیں، ان کے لیے دونوں طرف سے ہو جائے. چلو دونوں طرف سے اگر امن چاہتے ہیں، یہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. اس کے بعد ایک ہی اسٹیٹ ہے پیلسٹائن، جس کے اندر اسرائیلی ایک سٹیزن کے طور پر رہیں، جیسے پاکستان کے اندر عیسائی ہیں، جیسے پاکستان کے اندر ہندو رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا پاکستان کو آئیڈیل سٹیٹ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں رہنے کے اعتبار سے کہ کلچر کیسے سیٹ ہو، اس طرح وہ ایک سٹیٹ کے اندر رہیں. سمپل یہ حل ہے اور یہی طے پایا تھا. اگر آپ نے یہ ان کو نکالنا بھی نہیں ہے تو طے یہی پایا تھا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں 1918 سے ورلڈ وار 2 تک 1945 تک یہ لوگ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو مائگریٹ کر رہے تھے، ان کے پاسز ریفیوجی کے بنے ہوئے تھے. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، ان کے پاس جو پاسز تھے وہ ریفیوجی کے تھے. جیسے آج کل کینیڈا کے اندر یا امریکہ میں یا یورپ میں ریفیوجی کا یو این کی طرف سے کارڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یو این کی طرف سے کارڈ ملتا ہے کہ یہ ریفیوجی ہے، اس کو تھریٹ، لائف تھریٹ ہے یا پولیٹیکل تھریٹ ہے یا کوئی تھریٹ ہے، اس کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں کسی اسٹیٹ کے اندر، تو اس کو وہ کیمپ دے. یہ اس بیس کے اوپر اسرائیلی یہاں پر آ رہا تھا ریفیوجی کے طور پر، اور ان کے پاسز بنے ہوئے تھے. وہ یہاں آ کر اس نے کہنا شروع کر دیا جی میں مالک ہوں. اب ظاہری بات ہے جب وہ آ رہے تھے لوگ کہتے ہیں جی زمینیں بیچی، زمینیں بیچی. بھئی ایک بندہ ہے مثال کے طور پر یو کے کے اندر، اس وقت یو کے میں بہت بڑی تعداد کے اندر انڈینز اور پاکستانی جو ہیں وہ پاپولیٹڈ ہیں، بہت بڑی تعداد میں. اب ظاہری بات ہے ان میں سے کوئی ویزا لے کے آیا ہے، کوئی بزنس ویزا پہ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہے، کسی کے پاس پی آر ہے، ہو سکتا ہے پاسپورٹ بھی کئی لوگوں نے لے لیے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں. اب وہ وہاں پر لینڈ، ظاہری بات ہے جب وہ آگے ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کر کہیں بھئی ہمیں گھر چاہیے، ہمیں پراپرٹی چاہیے، ہم نے آفس لینا ہے، ہم نے کوئی پروڈکشن ڈال کوئی فیکٹری بنانی ہے، وہ لیتے ہیں. اب اس بنیاد کے اوپر چونکہ انہوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، لیگلی وہ ویزا لے چکے ہیں، تو وہ انویسٹ بھی کریں گے، ان کے رائٹس بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، سول رائٹس، ہیومن رائٹس ان کے ہوں گے، ایجوکیشن بھی ان کے بچے پڑھیں گے، فیملیز بھی آئیں گی، تو 100 معاملات ہوں گے. یہ ہوا ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی چونکہ لینڈ لے لیا ہے تو چلو اب بھائی فوجیں اترنا شروع ہو گئیں، بھگدڑ مچی. اس کا نتیجہ یہ بنا کہ انہوں نے اپنا ایک ایریا بنا کے کہا جی یہ غزہ کے اندر ایئرپورٹ تک نہیں بنانے دے رہے. ٹھیک ہے، آج الجزیرہ کے اوپر ایک جو ہے وہ چل رہا تھا، پروگرام چل رہا تھا، اس کے اندر قریباً 15 سال سے ایک جرنلسٹ ہے جو کور کر رہا ہے، 15 سال سے جو کور کر رہا ہے غزہ کو، صرف غزہ کو، باقی پیلسٹائن، صرف غزہ سٹرپ کو وہ کور کر رہا ہے 15 سے 20 سال. وہ کہتا ہے 1990 کے اندر، 99 کے اندر، یہ 1990s میں ایئرپورٹ بنانے کی کوشش کی گئی غزہ کے اندر کہ کسی طریقے سے یہاں پر نارمل زندگی کو بحال کیا جائے. انہوں نے ایئر سٹرائک مار کے 2000 کے اندر وہ ایئرپورٹ ملیامیٹ کر دیا. بیسک رائٹس جو ہیں وہ بندوں کو وہاں پر نہیں مل رہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کو بار بار بولتے ہیں ہم، یہ اسلامو فوبس کے یا اسلام دشمنوں کے یا مسلمان دشمنوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یہ بول بول کے تھک چکے ہیں ہم، یہ جملے اتنی کثرت سے بول چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ سن ہو چکے ہوئے ہیں یہ باتیں سن کے. مقصد کہنے کا یہ ہے علی بھائی 2 اسٹیٹ جو لوگ سولوشن پیش کر رہے ہیں یا جن کے ذہن میں یہ ہے کہ امن و مان ہو جائے گا 2 اسٹیٹ، اس وقت 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر امن کرنا اسرائیل کے حق میں جاتا ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. نمبر 1، سیز فائر ہوگا، وقتی طور پر ہمیں لگے گا کہ ہیومن کرائسس جو ہیں وہ ریزالو ہو گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاؤں میں شیشہ چبھا ہوا ہے، آپ وقتی طور پر خون کو صاف کر لیں. ٹھیک ہے، وقتی طور پر صاف کر دیا، مگر جب تک وہ شیشہ آپ کے جسم کے اندر ہے
وہ خون رستا رہے گا بلکہ ہو سکتا ہے ٹانگ کاٹنی پڑ جائے, یہ ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ ٹیمپریری سچویشن کو حل کرنے کے لیے, جو کہ ہمیشہ سے ویسٹرن ورلڈ کا انٹرسٹ رہا ہے, یہ یاد رکھے, ٹیمپریری سولوشن ویسٹرن ورلڈ کا سب سے بڑا لالی پاپ ہے, جو ہم نے پیچھے 80 سالوں کے اندر بڑی جگہ پر 2 جگہ پر دیکھا ہے. آج تک وہ مسئلے حل نہیں ہو سکے کیونکہ پاؤں سے شیشہ نکالا ہی نہیں گیا. وہ کشمیر کا مسئلہ لے لو اور فلسطین کا مسئلہ لے, یہ 2 بڑے مسئلے ہیں ہمارے سامنے, کیونکہ ٹیمپریری سولوشنز پیش کیے گئے. ہیومن کرائسس نہ ہوں, ٹھنڈ پڑ جائیں, فلانا کر لیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جی؟ اس وقت سب سے بڑا بینیفٹ اگر کسی کو ہوگا جو جس کے انٹرسٹ میں جائے گا, وہ اسرائیل ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرنا. وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو اس پریشر سے بچانے کے لیے, پوری دنیا کے اندر جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس سے بچانے کے لیے ابھی تو بڑی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیل حماس وار, اسرائیل حماس وار. میں آج بھی دیکھ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ اسرائیل حماس وار مار فلسطینیوں کو رہے ہیں اور وار حماس کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ہے سائیکولوجیکل ٹیکنیک. یہ جرنلزم کی میڈیا پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے, میڈیا ہاؤسز. اب ہونا یہ چاہیے تھا اسرائیل پیلسٹائن وار, اب اسرائیل حماس وار لکھا ہوا ہے کیونکہ حماس کو پہلے ملیٹنٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا ہے, تاکہ پوری دنیا میں جب یہ لکھا ہے اسرائیل حماس وار, دیٹ مینز یہ ٹیررسٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لہذا اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے. نام حماس کا لکھا ہے کہ ہم حماس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں, ریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں لینڈ پر, مگر بمبارڈمنٹ میں فلسطینیوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. تو یہ لکھو نا اسرائیل پیلسٹین وار, کیونکہ سویلینز کو مار رہے ہو. یہ ایک ان کی واپس آیا جو بات کی, میں معذرت چاہتا ہوں, انصاری بھائی بھی کہیں گے کہ یار انہوں نے بات ہی لمبی کھینچ لی. صرف آخری بات کرنے لگا ہوں. اس وقت میری رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں کوئی اینالسٹ نہیں ہوں انٹرنیشنل افیئرس کا, مگر جو رائے چھوٹی سی میری ہے میں رکھ دیتا ہوں. 2 اسٹیٹ سولوشن کو اس وقت ڈسکس کرنا بھی اسرائیل اور ویسٹرن لابی کے حق میں جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی کمزوری کو شو کرتا ہے اس وقت, خاص طور پہ اس وقت 2 اسٹیٹ سولوشن. اب ان کا فائدہ ہے, ان کا فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ٹائم مل جائے گا, اور اس پریشر کو ریورس کرنے کے لیے بار بار دنیا نہیں نکلتی. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, آپ ایک گھر کی بیل ایک بار بجاتے ہو, لوگ باہر آتے ہیں, دوسری بار بجاتے ہو, باہر آتے ہیں, تیسری چوتھی بار گھر کی عورتوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ بچہ شرارت کر رہا ہے, بیل بجتی رہتی ہے, وہ نہیں آتی. اسی طریقے پر یہ ہماری پلس کو چیک کرتے ہیں کہ مسلمان باہر آئے ہیں, احتجاج ہوا ہے, بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, حماس کو ادھر سے کہہ دیا, فلسطینیز کو پریشرائز کر کے کہہ دیا, اپنے لوگ بیچ میں ڈال دیے, کہا ہیومن کرائسس بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, لہذا ٹھنڈے بیٹھ جائیں, ہم سیز فائر کرواتے ہیں. تاکہ پوری دنیا میں جو مومنٹم کریٹ ہوا ہے فریڈم فائٹرز کی اپریسیشن کا, اس مومنٹم کو یوز لیس بنا دیا جائے, پرپز لیس بنا دیا جائے, اور وہ بھاپ بیٹھ جائے. اور لوگ کہیں یار لگتا ہے وہ یار ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں, فرق کرواؤ, یہ ان کا روز کا ہی کام ہے, کوئی بچہ بیل بجا کے بھاگا ہوگا, چھوڑو دفعہ کرو, یہ ٹیکنیک. اب میری نظر کے اندر یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے فائدے کے اندر جائے گا ان نٹ شل, جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے, اور وہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھائے گا کہ جو پریشر پوری دنیا کے اندر کریٹ ہوا ہے, جو لان تان اس کو کیا جا رہا ہے, خاص طور پر ہاسپٹل کے میزائل اٹیک کے بعد, وہ اس چیز کو ریورس کر کے سیز فائر کروا کے کہے گا ٹھیک ہے جی کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, ٹھنڈا مٹھا ہو جائے, سب چیزیں ریلیکس ہو جائیں, اور کچھ عرصے بعد دوبارہ سے ایک اور لینڈ کے اوپر اٹیک کر کے اس کو اپنی حد کے اندر لے گا. ابھی سارا غزہ کے اندر سے ناردرن ایریاز کے بڑی تعداد میں لوگوں کو اس نے پش کر دیا, روکنے کے باوجود اس نے میزائل داغے ہیں. اب لوگ ساؤدرن غزہ کی طرف مارچ کر کے چلے گئے ہوئے ہیں, گراؤنڈ میں نہیں اتر رہا, اس کی ہمت نہیں ہے گراؤنڈ میں اترنے, کیونکہ اس کو پتا جس دن میں گراؤنڈ میں اترا اور میں نے مارچ کیا ناردرن غزہ کے پٹی کے اوپر, حزب اللہ بھی گھسے گی, حماس بھی گھسے گی, اور انہوں نے ہمیں ایسے مارنا جیسے کاکروچز اور چوہوں کو مارا جاتا ہے. یہ ان کو بھی پتا ہے. گوریلا وار کے اندر, فٹ وار کے اندر, 1-to-1 وار کے اندر کبھی کوئی مجاہدین سے جیت ہی نہیں سکا, دنیا کی بڑی سے بڑی آرمی کیوں نہ ہو. یہ حقیقت ہے, 20 سال لڑی ہے لوگوں نے, وہ فٹ ورک کے اندر ان کے ساتھ نہیں جیت سکتے. اور جب فوجیں اتر گئی تو ایئر اسٹرائک کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر حماس کلیم کرتا ہے جی 222 کے قریب ہاسٹیجز میرے پاس ہیں اسرائیلی, کدھر؟ غزہ کے اندر. اب فٹ ورک جب اتریں گی, فوج نیچے اترے گی, مارچ کریں گے کمانڈوز ان کے یا آرمی, جو وہ کیسے ایئر اسٹرائک کریں گے؟ اپنے فوجی ماریں گے؟ نہیں کر سکتے ایئر اسٹرائک. اس میں حزب اللہ کو اور حماس کو ایج حاصل ہوگا,
اور میں آپ کو حقیقت بتا دوں اس میں پھر دوسری تنظیمیں ایجنسیز بھی انوالو ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، جس طرح افغانستان کے اندر ایزی ہوا تھا کہ آپ ٹوٹلی لوکل پہ ریجنل پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو. ایسی واری کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے. امریکہ نہیں جیت پایا، اسرائیل کیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کافی لمبی بات کر دی، مگر یہ میری رائے تھی. باقی